بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کریم کا ہم ایمان والوں پر بہت بڑا کرم اور فضل ہوا کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور ایمان والے گھر میں پیدا کیا. در حقیقت اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایمان والا بنا لے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وہ ایمان والا بن کر زندگی گزار دے اور اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان پر ہو جائے. یہ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی. جس نے ایمان پر زندگی گزار دی اور ایمان بچا کر لے گیا، وہ میرے عزیزوں سب سے بڑا کامیاب. اللہ تعالی ہم کمزوروں کو، ہم عاجزوں کو، ہم فقیروں کو، ہم بے بسوں کو ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے. شاید اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. دنیا کی کوئی دولت، کوئی چیز ایمان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. ایمان کیا ہے یہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ کیا نعمت ہے یہ، کیا کون سا قیمتی سرمایہ ہے. بس سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ میں آپ کو ایک روایت کا ایک ایسا حصہ سناؤں کہ جس میں فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن ایمان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانے کے لیے واقعہ ہے. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا کہ جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اعلان ہو چکا ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دو. اس کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر آج تیرے پاس ساتوں زمین کے برابر سونا ہو، ساتوں زمین کے برابر، اور تجھ سے کہا جائے کہ یہ سونا ہمیں دے دے اور ہم تجھے جہنم سے نکال دیں، تو کیا تو یہ سودا کرے گا؟ تو وہ شخص خوشی خوشی اللہ سے کہے گا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے، میں ساتوں زمین کے برابر سونا دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے جہنم سے نجات مل جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو تیار ہے لیکن ہم تیار نہیں ہیں. ساتوں زمین کے برابر سونا، کتنی بڑی قیمتی نعمت ہے ایمان.
ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آفر بھی کیا اور قبول بھی نہیں کیا۔ اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کو دنیا میں موقع دیا تھا، اس نے اس دنیا کے موقع کو ٹھکرا دیا اور وہ ایمان پہ نہیں آیا، تو کل قیامت کے دن اللہ اس کے آفر کو بھی ٹھکرا دیں گے اور کہیں گے کہ آج تو تیار ہے، ہم تیار نہیں، اب وقت گزر گیا۔ تو یہ قیمتی چیز ہے ایمان، جس کو بنانے کی اور جس کو بچانے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اکثر اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ اے میرے پیاروں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شیطان تمہیں کب ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے۔ وہ لوگ ہیں جو نبی کی صحبت میں ہیں، ہم اور آپ کہاں لگ رہے ہیں؟ ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی، اپنے ایمان کو بچانے کی اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی۔ نبی اپنے پیاروں سے فرما رہے ہیں، اپنی موجودگی میں فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور صحابہ فکر مند ہو رہے ہیں کہ ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہ سے، آپ سے زیادہ ہدایت پر کون ہوگا کہ آپ کو تو خود اللہ نے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ آپ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ سے ہدایت مانگتے تھے کہ اللہ ہدایت پر رکھیے۔ تو ہمیں اور آپ کو کتنی ضرورت ہے، اور بالخصوص اس دور میں کہ جس کے بارے میں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ستکون فتنۃ یصبح فیہا مؤمنا ویمسی فیہا کافرا، کہ تم فتنے کا ایک ایسا زمانہ دیکھو گے کہ جس میں لوگ صبح ایمان والے ہوں گے اور شام کو کفر پر چلے جائیں گے۔ صبح تو ان کی ایمان پر ہوگی اور شام ان کی کفر پر ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ایک ایسا زمانہ بھی دیکھو گے تو کوئی بعید نہیں کہ ہم اسی دور میں ہیں کہ جس میں ایمان کو بچانا اور ایمان کو بنانا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا آج کے اس پرفتن دور میں، اس آزمائش بھرے دور میں کتنا اہم مسئلہ ہو گیا پوری امت مسلمہ کا۔ کیسے دل کو تڑپا دینے والے، خون کے آنسو رلا دینے والے واقعات سننے کو آ رہے ہیں۔ ہماری آنے والی نسل بالکل ارتداد کے دہانے پہ ہے۔ ہرگز اس مغالطے میں مت رہنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانی ماحول میں پلے بڑے ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان ہے، محلہ مسلمان ہے۔ بالکل اس مغالطے میں مت، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اطمینان بخش بات ہوتی تو رسول اللہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، اسألک الہدی، اے اللہ ہدایت نصیب فرما، والتقی پرہیزگاری نصیب فرما، والعفاف اے اللہ پاک دامنی نصیب فرما، والغنی اے اللہ دنیاوی چیزوں سے بے نیازی عطا فرما۔ خود رسول اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو دعا سکھا رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ آپ نے ہدایت عطا کر دی ہے تو ہمیں ہدایت پر قائم رکھیے گا۔
کتنا اہم مسئلہ ہے ایمان کا، کتنا نازک مسئلہ ہے، اور کس دور میں کس زمانے میں ہم ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر، کتنی پرواہ کرنی چاہیے۔ کتنا قیمتی سرمایہ ہے ایمان کہ کل آخرت میں نجات صرف ایمان پر ملے گی، صرف ایمان پر۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کی کیا تعریف ہے؟ علماء لکھتے ہیں اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان تزید بطاعت اللہ وینقص بطاعت الشیطان۔ ایمان یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا، وتصدیق بالقلب کہ دل سے اس کی تصدیق کرنا، وعمل بالارکان ارکان کے، اسلام کے ارکان پر عمل کرنا، اور آگے فرمایا تزید بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، وتنقص بطاعت الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، زبان سے کہنا۔ اگر کوئی شخص دل سے تو مانے لیکن زبان سے نہیں کہے تو وہ بھی، اس کے بھی ایمان میں کمی ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے کہے اور زبان سے کہے ہوئے پر دل سے یقین نہیں کرے تو وہ بھی ایمان سے کوڑا ہے۔ زبان سے کہنا بھی پڑے گا اور دل سے اس پر یقین بھی کرنا پڑے گا۔ عمل بالارکان، اور اس کے ارکان پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان کے ارکان پر عمل کر لو گے، اسلام کے ارکان پر عمل کر لو گے تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ یہ ایمان کو بچانے والی بات کہی جا رہی ہے اب کہ عمل بالارکان، اسلام کے ارکان پر مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ گے، شریعت پر مضبوطی کے ساتھ آ جاؤ گے، دین پر 100% آ جاؤ گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ تزید بطاعت اللہ سے یہی مراد ہے۔ وتنقص بطاعت الشیطان، اگر اسلام کے ارکان چھوڑو گے، دین چھوڑو گے، شریعت چھوڑو گے تو پھر تمہارے ایمان کے لالے ہیں، پھر تمہارا ایمان پتہ بھی نہیں چلے گا کب چلا گیا۔ تو زبان سے کہنا بھی ہے، کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ ہے، اور باقی سب باطل ہیں، سب جھوٹے ہیں، کسی سے کچھ نہیں، صرف اللہ، اور کامل یقین اس پر کہ کرنے والی ذات اللہ کی، جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہی ہوگا، اللہ ہی سے سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، کبھی شرک نہیں کرنا، اس معاملے میں کبھی شرک نہیں کرنا، یقین ہو، دل سے یقین ہو۔ جب انسان کو کسی پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے کا سہارا نہیں لیتا۔ آپ کہیں پھنسے اور آپ کو کسی پر بھروسہ ہے کہ وہ صاحب مجھے یہاں سے نکال دیں گے، اور آپ یقین ہے، آپ کو مطمئن ہے، تو پھر آپ دوسرے کے بارے میں سوچیں گے میری، فوراً انہی کو فون نکال کر فون لگائیں گے کہ میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کیجیے۔ یہ یقین کی بات ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی ان کے تعلق سے شک اور شبہ ہوا کہ آئیں گے نہیں آئیں گے، کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، یا وقت لگا دیں گے یا اور الجھا دیں گے،
تو پھر آدمی سیکنڈ پلان تیار کر کے رکھتا ہے کہ بھائی اگر یہاں سے کام نہیں بنا تو مجھے دوسرا بھی دوسری تدبیر بھی تیار کرنی ہے کہ اگر ان سے نہیں ہوا تو ان سے نہیں ہوا تو ان سے. اور اگر کسی پر یقین ہے تو پھر کسی کا خیال بھی نہیں آتا. تو ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کی ذات پر ایسا یقین کہ کسی غیر کا خیال ہی نہیں آئے. پھر کیا ہوتا ہے پیسہ، کیا ہوتا ہے عہدہ، پھر کیا ہوتی ہے طاقت، سب کچھ اللہ کے. تو یہ ایمان کسی غیر کا خیال بھی نہیں آئے. رزق اللہ دے گا، موت اللہ دے گا، زندگی اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، شہرت اللہ دے گا، ہر چیز تو اللہ دے گا. پھر کسی غیر سے کیا ہونا ہے؟ اب روپے ہو یا نہیں ہو، طاقت ہو یا نہیں ہو، عزت ہو یا نہیں ہو، عہدہ ہو یا نہیں ہو، اللہ کو منظور ہے، اللہ دے گا، بس ختم قصہ. اب یہاں اس کے پاس اس مزار پہ، اس مزار پہ، اس درگاہ پہ، ان بزرگ کے یہاں، اس ولی کے یہاں چادر چڑھائی، یہاں ماتھا ٹیکا، یہاں نذرانہ پیش کیا، یہاں عقیدت مندی کے ساتھ پھول پیش کیے، اور یہاں حاضری لگائی، اور یہاں دعائیں کی، اور منت کے ناڑے باندھے، اور جھاڑویں وہ بے دین اور پاکھنڈیوں کی جھاڑویں کھائیں، اور بڑی عقیدت مندی کے بس اب آ گئے ہیں، عرضی لگا دی ہے تو کام بن ہی جائے گا، اب تو بس ہو ہی جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہ یقین تو اللہ پر ہی ہے، کریں گے تو اللہ ہی. ہم تو آئے ہیں اللہ کے خاص الخاص کے دربار میں، لیکن کریں گے تو اللہ ہی. اب یہاں آنا جو شرط ہو گئی وہ اللہ کے کرنے میں بھی شک ہو گیا. یہاں سمجھنا میری اس بات، یہاں آنے کی جو شرط باندھی ہے کہ یہاں آئیں گے تو ہوگا، یہاں عرضی لگائیں گے تو ہوگا، یہاں ماتھا ٹیکیں گے تو ہوگا. اب یہ جو تو ہوگا یا تب ہوگا والی جو شرط لگائی، یہ اللہ کے کرنے میں شک والی بات. اگر اللہ پر یقین ہوتا تو پھر کسی کے دربار میں جانا ہی نہیں پڑتا. اگر کسی شخص کی بادشاہ وقت سے ڈائریکٹ ملاقات ہو، ڈائریکٹ بات ہو، بے تکلفی والی بات ہو، آدھی رات کو جب دل چاہے جب بات کر سکتا ہو، مل سکتا ہو، ضد کر سکتا ہو، اڑ سکتا ہو، منا سکتا ہو، اصرار کر سکتا ہو، اتنی زبردست بادشاہ وقت سے اس کی پہچان ہے، اس کے تعلقات ہیں، تو وہ پھر کیوں کسی وزیر کو، کسی منتری کو، کسی وسیلے کو پکڑے گا؟ یہ تو پھر وہ اپنے اور بادشاہ کے رشتے کو داغدار کر رہا ہے. وہ تو پھر اپنے اور بادشاہ کے تعلقات کی کمزوری کو ثابت کر رہا ہے. اسے خود یقین ہے تو پھر وہ کیوں جائے گا کسی کے پاس؟ وہ تو آئے گا. اور تو جب اللہ کرنے والے ہیں، اس کا یقین کامل ہے، تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہ اللہ، بس ختم. حضرت ابراہیم اللہ کے بھروسے آگ میں کود گئے، حضرت اسماعیل اللہ کے بھروسے چھری کے نیچے لیٹ گئے، حضرت یوسف اپنے پورے خاندان اور خاندان کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو چھوڑ کر کنویں کی ویرانی میں حضرت اللہ کے بھروسے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے بھروسے، تمام نبی، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بھروسے کشتی پہ سوار. تمام نبیوں کی تعلیمات میں، ان کی زندگی میں اللہ پر یقین، اللہ ہی کی ذات سے سب، کوئی نہیں کچھ کر سکتا. اس پر جمنا عمل بالارکان، اور اسلام کے ارکان پر عمل کرنا، تو یہ ایمان بچا رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا، ایمان سلامت رہے گا، ایمان برقرار رہے گا. اور اس ایمان کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اس ایمان کے بدلے میں اللہ دیں گے کیا؟ اس ایمان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت دیں گے، ہمیں جنت دیں گے. اللہ ہر صاحب ایمان کو جنت کی نعمت سے مستفید ہے، اس کے بدلے میں جنت. انسان کو جانتے ہیں اللہ کہ یہ مطلب پرست ہے، جب تک اس کے مطلب کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تب تک یہ آمادہ نہیں ہوگا.
آپ کہیں پیسہ تبھی لگاتے ہیں کہ جب آپ کو وہاں سے منافع کا امکان ہوتا ہے. تو ایمان کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ، اور ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم ہے. اور اسی لیے آخری وقت تک ایمان کے بچانے کی فکر، ایمان کو بنانے کی فکر، ایمان سیکھنے اور سکھانے کی فکر. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، مخاطب اب ایمان والوں سے ہی ہے کہ اے ایمان والوں، ایمان تو لا چکے ہو لیکن اور ضرورت ہے اپنے ایمان کو بنانے کی. آمنوا باللہ ورسولہ والیوم الآخر. تو ایمان کی حفاظت، ایمان کی فکر کرنا، ایمان کو بچانا، اور اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا یہ ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ ایمان کی حالت میں موت دیجیے اور میرا حشر نیک اور صالحین لوگوں کے ساتھ. حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی. ہم اور آپ کیا ہے؟ اپنی نماز سے، اپنے روزوں سے، اپنی زکوٰۃ سے، اپنے حج عمرے سے، اپنی تلاوت سے بے فکر ہو کر مت بیٹھیے. ہر وقت ایمان کی فکر کیجیے، ہر وقت اللہ سے دعا کیجیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ آپ نے ہدایت دے دی ہے، آپ نے ایمان دے دیا ہے تو اس پر ثابت قدم رکھیے. اپنی فکر، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر، اپنی اولاد کی بھی بہت زیادہ فکر. کبھی اس چکر میں مت رہنا، اس مغالطے میں مت رہنا. بہت اچھی دینی پرورش کری ہے، دینی ماحول دیا ہے، اسلامیات اور دینیات پڑھائی ہے، مذہب سکھایا ہے، مذہب پہ چل کے دکھایا ہے، حج اور عمرہ بھی کرا دیا ہے. کبھی اس مغالطے میں مت رہنا، کبھی اس مغالطے میں مت رہنا. کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ارتداد کی اور کفر کی آندھی آئے اور بچوں کو کھینچ کے لے جائے. فکر کیجیے اپنے بچوں کی. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے مخاطب ہو کے ان کو نصیحت کر رہے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. نبی زادے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، تو تم اس چیز کی فکر کرنا کہ تمہاری موت ایمان پر آئے، تمہاری موت ایمان. وقت کے نبی اپنی اولاد کو نصیحت. آج ہم اپنے بچوں کو کتنی نصیحت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا، کہ معاذ خبردار شرک مت کرنا. اللہ کے رسول صحابی وقت حضرت معاذ بن جبل سے کہہ رہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. آگے فرما رہے او تقتل او تحرق، کہ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، کبھی شرک پہ آبادہ مت ہونا. کتنی زبردست بات ہے، کتنی زبردست بات ہے. آج ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنے بچوں کی فکر کرنے کی، پوری امت کی فکر کرنے کی. ہم نہ ایمان سیکھ رہے ہیں، نہ ایمان بنا رہے ہیں، نہ ایمان بچا رہے ہیں، نہ دوسروں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، نہ شرک و کفر کی قباحت کو، اس کی سنگینی کو، اس کی تباہی کو بتا رہے ہیں کہ کتنے نقصان کا سودا ہے، کتنے نقصان کا سودا ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، ہمارے دل میں تو ایمان ہے. نہیں، آپ کے عمل میں بھی ایمان ثابت.
آپ کی ہر چیز سے ایمان کا ثبوت ضروری ہے۔ کیا ہوگا، ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک گھرانے کے ایک لڑکی کی بات پتہ چلی کہ کسی غیر مذہب لڑکی سے عشق لڑا لیا، ابھی شادی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ماحول خراب ہے، ماحول ٹھیک ہوگا تو شادی کر لیں۔ اللہ کی گھر والے خود کہہ رہے بیٹا رک جاؤ۔ یہ حال، ماں باپ پتہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں، ان کو تو صرف دولت، پیسہ، ہماری دکان چلے، اور ہماری دکان تب چلے گی جب ہم مشرکوں کی خسامت کریں گے، ہم ان کے تلوے چاٹیں گے، ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، ہم ان کو خوش کریں گے۔ کوئی مطلب نہیں اسلام سے، دین سے، وہ تو لبرل مسلمان ہیں نا، پیسے والے مسلمان ہیں، ان کا معبود تو وہ 500 کا اور 2000 کا نوٹ ہے، وہ گلے میں نہیں آیا تو پھر کیا آیا اور کیا کرنا، مطلب ہی نہیں ہے۔ دکانوں کے اندر شرک کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ بھائی ماحول ایسا ہے، نہیں کریں گے، نہیں رکھیں گے تو گراہک نہیں آئیں گے۔ اپنی دکانوں کے نام، ایک بات اچھے سے یاد رکھنا، اگر اس یقین کے ساتھ دکان کا نام رکھا ہے، جب دکان پر شرک کی کوئی سی بھی چیز رکھی ہے، بہت بڑا نقصان کر جاؤ گے۔ پھر تو یقین ہی کہاں ہے تمہارا اللہ پہ، یقین تو تمہارا اس نام پہ اور اس گراہک پہ۔ اس نام پہ نام رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھ لو، لیکن عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر اس بدعقیدگی سے رکھا ہے کہ اس نام کی وجہ سے گراہک نہیں آئے گا اور اس نام کی وجہ سے گراہک آ جائے گا تو پھنس گئے، برباد۔ دولت تو آئے گی لیکن دین چلا جائے گا، ایمان چلا جائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ بے دینوں کو دنیا کے اندر اتنی دولت دوں گا کہ بس ان کا تو سب کچھ دنیا ہی ہے نا، اور آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر ہمیں ایمان والوں کے پریشان ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا تو ہم ان کافروں اور مشرکوں کو اتنی دولت دے دیتے کہ ان کے گھروں کے کنواڑ کے حلقے بھی سونے کے ہوتے اور گھروں کی چھتیں بھی سونے کی ہوتی۔ تو یہ دولت، شہرت، عزت، کرسی، سیاست، پارٹی، راجنیتی کریے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قوم کو سیاست میں بہت آگے تک ترقی عطا فرمائے، ہمارے نمائندے ہوں، ہمارے اپنے لیڈران ہوں، ہمارے سیاسی رہنما ہوں، دل سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ، اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک سیاستدان، ایک سیاست کرنے والا شخص، چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہو بڑے لیول پہ، وہ جنت کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کا شغل ہی خدمت خلق ہے۔ رات کو 2 بجے بھی فون آیا تو کسی کے کام سے ہی آیا کہ صاحب ایسا ہو گیا، وہ فون اٹھا کے فون لگائے گا کہ اور ان صاحب کا ایسا ایسا کر دیجیے، بس جنت پکی ہو گئی۔ کسی کا کوئی معاملہ اٹ رہا ہے، اس نے تھوڑا سا سپورٹ کر دیا، جنت پکی ہو گئی۔ ایک شخص رات بھر نفل پڑھے اس کا ثواب، اور ایک شخص کسی کی مدد کر دے اس کا ثواب الگ، کتنے قریب ہیں جنت کے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا، اپنے دین سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا، ورنہ بہت نقصان کا سودا ہے، بہت نقصان۔ ویسے ہی کمپنیوں میں کام کرنے والے امپلائے، تجارت کرنے والے لوگ، کبھی بھی اللہ کا وعدہ ہے رزق دینے کا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روح زمین پر موجود، چاہے چوپائے ہوں، چاہے دوپائے ہوں، چاہے پرند ہوں،
چاہے دریا کی مچھلی ہو، ہر جاندار کو رزق دینے کا وعدہ اللہ کا، ہر جاندار کو رزق اللہ دے گا، دیتا ہے، کھلاتا ہے۔ تو یقین اللہ پر، اور یہی چیز بچوں کو سکھانی ہے، یہی چیز بچوں کو سکھانی ہے، بچوں کو ایمان پر اور اسلام پر ثابت قدمی سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، اور شرک اور کفر کی قباحت کو، اس کی بربادی کو، اس کی تباہی کو، اس کی خباثت کو، اس کی نجاست کو بتانا ہے کہ یہ شرک کتنی بری چیز ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو چاہے گا وہ گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے شرک کیا جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی، اور جو ایمان پر رہا اور رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے گیا تو آخرت میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان کی خود اپنے بھی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے محلے کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے معاشرے کی بھی فکر کرنا ہے، اپنے علاقے کے لوگوں کی بھی فکر کرنا ہے، ہر ایک کی فکر کرنا ہے کہ میرا بھی ایمان بن جائے اور تمام لوگوں کا بھی ایمان بن جائے، میرا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے اور ان کا بھی خاتمہ بالخیر ہو جائے، اور بالخصوص اس فتنے کے، اس آزمائش کے دور میں۔ بار بار یہ باتیں آپ سے اس لیے کہی جا رہی ہیں، اس لیے کہی جا رہی ہیں کیونکہ واقعات پر آپ سب کی نظر ہے، حادثات آپ سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں کہ روز بروز کیسے دل کو تکلیف پہنچانے والے واقعات، کیسی خبریں، اور خاص طور سے مسلم لڑکیوں کے تعلق سے آ رہی ہیں، کیسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی خبر کہیں نہ کہیں کی تو مل ہی رہی ہے کہ فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ۔ بدتمیزی، بے غیرتی، بے حیائی، بے دینی کا ماحول یہ ہے کہ علل اعلان لڑکیاں گھوم رہی ہیں، اب وہ کس کی بھی ہو، میری ہو، آپ کی ہو، ان کی ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، یہ بات اپنی جگہ، لیکن وہ امت مسلمہ کی بیٹی ہے، اس کی فکر ہم سب کے اندر ہونی چاہیے، اس کی تکلیف سے ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے، اس کے سد باب کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس آزمائش سے، اس فتنے سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کی ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لڑکوں کا بھی معاملہ نازک ہے، وہ تو ابھی انہیں مل نہیں رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، سچی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے لفٹ دینا ہی بند کر دیا، وہ نام سن کے بھگ جاتی ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے ٹکڑے کر کے مار کے پھینکے گا۔ اگر آفر ملتے ہوتے تو یہ تھوڑی باز آتے، اور کیا ہی ہے۔ تو فکر ایمان کی میرے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ ایمان والے مرد کے لیے کوئی بھی مشرک لڑکی سے نکاح یا شادی جائز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کسی باندی سے، کسی کنیز سے کر لو، کسی مشرک لڑکی سے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کی، کتنی بھی مالدار ہو، ایک غریب، ایک بدصورت عورت سے نکاح کرو گے تو وہ تمہاری نسلوں کو کے ایمان کی جو ہے باقی بقا کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک مشرک کتنی بھی پڑھی لکھی، یہ بات اور ہے کہ وہ مذہب اسلام کو دل سے قبول کر لے، یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ چھوڑ دے کفر کو اور شرک کو اور اسلام میں آ جائے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ایسا بیلنس کرے کہ آپ کی یہاں رہے تو آپ کی اور اس کے یہاں رہے تو اس کی، وہ آنے پہ عید بھی منا لے اور دیوالی بھی منا لے، وہ شمرات بھی منا لے اور وہ جو ہے وہ لکشمی پوجا بھی کر لے، کیا نہیں؟ اس سے بہتر ہے، کہیں بہتر ہے
وہ عورت کہ جو کنیز تک ہو، بدصورت ہو، وہ آپ کی نسل کے ایمان کی حفاظت کرے گی۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، بھوپال ریاست کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک لمبے عرصے تک نوابی ریاست رہی، اللہ تعالیٰ نے بڑا قبول کیا اس خاندان کو، بڑے اچھے کام بھی کیے، دین و مذہب کے بھی کام کیے، بڑا دیندار خاندان اور بڑے دیندار لوگ ہوا کرتے، بالخصوص وہاں کی خواتین کہ ان کی زندگیوں میں اتنا زبردست دین تھا کہ آپ دیکھیں کہ کتنے عالی شان اور کتنے شاندار بھوپال میں مسجدیں تعمیر، اللہ کے گھر تعمیر کرتا ہے۔ تاج المساجد دیکھیے، شاہجہاں بیگم کا بنوائی مسجد، اللہ کا کتنا عالی شان گھر، کتنا خوبصورت اللہ کا۔ ایسے نامعلوم کتنی، کیا ہوا آخر میں، کیا ہوا آخر میں؟ نواب منصور علی خان نے کیا کیا؟ بتائیں کیا کیا؟ ہاں کیا کیا؟ کیسی تباہی مچی نسل کی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے شادی کی تھی نا تو پورے بھوپال کے لوگوں نے ماتم منایا تھا، سب افسوس میں ڈوبے، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو، کیا ہوگا اس خاندان کا آگے، کیا نتیجہ؟ دولت کی کمی نہیں ہے، آج بھی دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اگلی ہی نسل میں آپ دیکھیں گے، اگلی ہی نسل میں لڑکے نے کیا کیا، لڑکی نے کیا کیا، کوئی احساس تک نہیں ہے، کوئی احساس تک نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ کیا دولت کام آ جائے گی؟ وہاں ان کے خاندان کے نام سے وہاں حرمین میں رباط بھی ہے، ایسے ایسے کام کیے کہ ہماری ریاست سے اگر کوئی حاجی آئے گا وہاں حج کرنے تو اس کے لیے رباط کا انتظام، اور در حقیقت رباط اس لیے بنائی تھی کہ وہاں ان لوگوں کی بھی مدد ہو جائے۔ کتنا نیک کام کیا، کتنا بڑا کام کیا، لیکن حال کیا ہوا؟ آج نسلیں برباد ہیں، کاہے کا دین، کاہے کا ایمان، کاہے کا اللہ اللہ، کیسی بے حیائی اور تباہی اور شرک اور کفر۔ تو یہ نتیجہ ہے میرے بھائی اس کا۔ آپ قطعاً یہ مت سوچئے کہ ہم تو بہت دیندار ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کا بچہ اور آپ کی بچی کب کھسک گئی اور کب باہر ہو گئی۔ بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے فکر میں۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، یہ تو میں ایک ہی سنا رہا ہوں جس کو میں نے خود محسوس کیا ہے، اس کو سنا ہے وہاں کے لوگوں سے، دیکھا ہے اس کی تاریخ کو، سینکڑوں واقعات، کبھی اس مغالطے میں مت رہنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی تک حضرت یعقوب دعا کر رہے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم۔ اب چلیے ذرا سا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ اس فتنے سے بچا کیسے جائے، کس طریقے سے اپنے بچوں کو بچایا جائے اور کس طریقے سے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کی جائے۔ سب سے بڑی تباہی اور سب سے بڑی بربادی کا جو دروازہ کھل رہا ہے، دیکھو برائی ہمیشہ اچھی چیز کے ساتھ مل کر آتی ہے، برائی کبھی اکیلی نہیں آئے گی، وہ آئے گی تو لوگ نکار دیں گے اس کو۔ تو شیطان جو ماسٹر مائنڈ ہے، سب سے بڑا انٹیلیجنٹ، سب سے شاطر، اور اللہ نے اس کو سورسز اور اختیارات بھی دے رکھے، وہ اچھائی کے ساتھ تباہی لاتا ہے۔ اگر وہ برائی کو ہی پیش کر دے تو لوگ تو نکار جائیں گے کہ۔ تو ہمیں اس اچھائی کے دائرے کو بھی سمجھنا ہے اور اس سے لگی ہوئی برائی کو بھی سمجھ کے اس سے بچنا ہے۔ سب سے بڑی تباہی اور بربادی، ابھی بس اپن اس پر ہی بات کرتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں اتنی تیزی سے غیر مسلم لڑکوں کے سمپرک میں آ رہی ہیں اور وہ بھگ رہی ہیں اور دین اور اسلام چھوڑ کے جا رہی ہیں اور کفر میں اور شرک میں برباد ہو رہی ہیں۔ ایک ذریعہ اور ایک سبب اس کا جو بن رہا ہے، گھر کا ماحول،
خود گھر کا ماحول اتنا بے دین ہے، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ قسم کے پڑھے لکھے قابل مسلمان، بہت لبرل مسلمان، بہت سیکولر مسلمان، کہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ لڑکی کا کون دوست ہے، کس سے مل رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے اسکول میں، اس کے کالج میں، اس کے کوچنگ میں کوئی مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے، دوست ہے، پڑھ رہے ہیں ساتھ میں، بھروسہ ہے ہمیں ہماری بچی۔ دوسری چیز یہ تو وہ ہو گئی جس سے ریلیشن بن رہا ہے اور آپ کو دکھ ہی رہا ہے کہ جا رہی ہیں اور خرابہ ہو رہا ہے۔ اس میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہوں گا، اللہ مجھے میری اس بات کو ثابت رکھے کہ جن گھروں کا اور جن ماں باپ کا نے ماحول بچوں کو اور ان کی تربیت دینی کی، اور ساتھ میں اللہ سے دعا کا بھی کہہ رہا ہوں، صرف دینی ماحول دینے سے بھی کام نہیں چلے گا، دعا بھی اللہ سے رو رو کے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگیے۔ نبی مانگ رہے ہیں ہر وقت اللہ سے، اللہ یہ بچے برباد نہیں ہو جائے۔ دعا بھی کی ہے اور ماحول بھی دیا، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ حفاظت کرے گا۔ دعا بھی نہیں کر رہے لوگ، ماحول بھی نہیں دے رہے، نتیجہ یہ سامنے ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ، یہ تو وہ باتیں جو اوپن ہو رہی ہیں، دوسرا ایک بہت سنگین مسئلے کی طرف متوجہ کرنے جا رہا ہوں آپ کو، کہ تعلیمی نصاب، ہمارے یہاں کی ایجوکیشن پالیسی، بچوں کو اسکول میں پڑھائی جانے والی تعلیم، اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ کوئی چلا گیا غیر کے ساتھ، ایک گیا دو گیا، وہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن جو تعلیمی نظام ہے، جو پڑھایا جانے والا ہے بچوں کو، بس اب اس کا آغاز ہے، اس کے نتیجے میں کیونکہ علل اعلان الحاد اور کفر اور شرک پڑھایا جائے گا، اس کے نتیجے میں بچوں کی جو ذہنیت بنے گی، کیونکہ اب وہ بھی جان رہے ہیں کہ ہمیں نام چینج نہیں کرنا ہے، ہمیں ایک مسلمان ہی رکھنا ہے، لیکن عقیدہ ان کا کٹ۔ اب یہ اسلام کے ہر مسئلے پہ بحث کریں گے، اب رمضان کے روزے آئیں گے تو روزے پہ بحث کریں گے، قربانی آئے گی تو اس پر بحث کریں گے، یہ دلائل مانگیں گے، سائنٹیفک ریزن مانگیں گے، اور اسلام سے جا کے ٹکرائیں گے۔ یہ ان کی ذہنیت ایسی کر دی، اور ان کو بچپن ہی سے وہ گھوٹ پلا دیا اور پڑھا دیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہم کچھ بھی نہیں کر پائے۔ آنے والے چند سالوں کے حالات میں ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو، میں صرف متوجہ کر رہا ہوں، اور میرا فرض ہے یہ، آنے والے چند سالوں میں اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت کرے، اگر ہم بیدار نہیں ہوئے، ہم نے اس چیز کو بہت سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا۔ ابھی آپ کو پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو، ہمیں تو لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ گھر پہ آ کے پرنام کر رہا ہے، پیر چھو رہا ہے، کہاں سے سیکھ کے آ رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ ایسا کر بھی رہا ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس ادارے سے جا کر بات کیجئے کہ یہ چیز ہمارے دین اور مذہب کے خلاف ہے، یا آپ ہمارے بچے کو کیسے اور کیوں کروا رہے ہیں۔ آپ میں ہمت ہونی چاہیے، آپ میں ہمت ہونی چاہیے، آپ کو اپنی بات رکھنی چاہیے۔ آپ اس ادارے سے جا کر اس غلطی کو معمولی مت سمجھیے، بہت کچھ سکھایا ہوگا تب کچھ جا کر اس نے تھوڑا بہت کر کے دکھایا ہے، اور وہ بہت کچھ جو سیکھ رہا ہے وہ بچپن سے سیکھ رہا ہے۔ وہ تو ذرا سے میں تمہارے نماز پڑھنے پہ اعتراض کر لیتے ہیں، ذرا سے تم ذرا سا تھوڑا تم نے جو ہے مذہبی بات کی تو تمہارے خلاف وہ ایکشن لے لیتے، اب صرف جھوٹ پر۔ اب تمہارے پاس تو اتنی قیمتی نعمت ہے، تمہارے بچوں کے پاس اتنا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو وہ تار تار اور برباد کر رہے ہیں، اور تم بات بھی نہیں کر رہے ہو۔ بات کریے جا کے، بات کرنے کے بعد بھی اگر مسئلہ نہیں ہو تو آپ پھر جو ہے
نہیں ہے ہمیں ضرورت ایسی تعلیم کی کہ جو تعلیم ہمارے بچوں سے ان کا ایمان چھین لے، نہیں ضرورت ہے ایسی تعلیم کی۔ اب پڑھنا پڑے گا صاحب،